سورہ کاف کی آیت نمبر 19 اور 20 اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 19 اور 20 کی تلاوت کی گئی۔ پہلے آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والے جو نکات ہیں جو ہمارے لیے فائدے ہیں وہ انشاءاللہ تفسیر کی روشنی میں عرض کروں گا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ پہلے اصحاب کہف کا غار میں جانا بیان کیا گیا اللہ کے ولیوں کا، اور پھر غار میں سونا بیان کیا گیا، اور اب ان کے اٹھنا بیان کیا گیا کہ اللہ والوں کا سونا بھی مثال ہوتا ہے، ان کا اٹھنا بھی مثال ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، پھر بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا عرصہ تم یہاں ٹھہرے۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ لے کر شہر میں بھیجو۔ فلینظر ایھا ازکی طعاما، کہ وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے۔ فلیاتکم برزق منہ، تمہارے لیے اس میں سے کھانا لے کر آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ، بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے، سنگسار کریں گے۔ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا اپنے دین میں پھیر دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بھلا نہ ہوگا، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ ان کی آپس کی گفتگو اور سو کر اٹھنے کے بعد جو انہوں نے آپس میں باتیں کی، ان کا اللہ نے ان دو آیات مبارکہ میں ذکر بیان فرمایا، اور ان کے اٹھنے کا اللہ نے فلسفہ بیان فرمایا کہ 350 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب اس کے بعد اٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے کم لبثتم، کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے۔ جب وہ سوئے تھے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ یعنی جس وہ غار میں وہ داخل ہوئے تھے تو وہ سورج نکل رہا تھا، اور اب جب اٹھے تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے آج کا ہی یہ سورج ہو، آج صبح ہم سوئے ہیں اور شام کو اٹھ رہے ہیں۔ اور کچھ کہنے لگے یار یہ ہمارے اتنے ناخن بڑے ہوئے ہیں، بال بڑے ہوئے ہیں، تو یہ ایک دن میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دن زیادہ گزر گئے ہوں۔ قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم، کہنے لگے کچھ دن یا کچھ عرصہ زیادہ ٹھہرے۔ اب وہ دنیا کے احوال سے بے خبر رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ والے جب سوتے ہیں تو وہ ان کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کے احوال سے جب رب چاہے تو باخبر بھی رہتے ہیں، جب رب چاہے تو ان کی توجہ اپنی طرف پھیر دیتا ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، سرکار نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ اس لیے عام امتی، عام انسان کے متعلق یہ حکم ہے کہ عام بندہ اگر سو جائے، ٹیک لگا کے لیٹ گئے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جو میں نے حدیث مبارکہ عرض کی، اس کا سیاق و سباق بھی یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ میں حضور کو عرض کروں کہ یا رسول اللہ فجر کا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تشریف لائیں۔ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے، حضور کو جگایا
سرکار فوراً مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے آ کے نماز پڑھا دی۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ کو میں نے جگایا ہے، آپ نے آ کے نماز پڑھائی ہے، تو کیا آپ کا وضو نہیں ٹوٹا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنام عینی ولا ینام قلبی، فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی توجہ سونے کی حالت میں اللہ کی طرف ہوتی ہے، خاص طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ جو جب یہ سوئے تھے تو ان کی توجہ اللہ نے اپنی طرف کر لی۔ اور یہ بات میں خاص طور پر وضاحت کے لیے اس لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ لوگ اللہ کے ولیوں پہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ان کے عرس مناتے ہیں، ان کے درباروں پہ جاتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ان کو تو علم ہی نہیں ہوتا۔ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ یہ 350 سال تک اللہ کے ولی سوئے رہے اور انہیں اپنے بارے تو پتہ نہیں تھا کتنے عرصہ ٹھہرے، تو تمہارا کیا پتہ ہوگا؟ یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی آپ نے دینا ہے، جب رب چاہے تو ان کی توجہ دنیا کی طرف پھیر دیتا ہے، اور رب چاہے تو ان کی توجہ اپنی طرف کر دیتا ہے۔ اب دنیا کی طرف ان کی توجہ ہونے کی مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قبرستان جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والوں تمہیں سلام ہو، انتم لنا سلف و نحن الیکم بالاثر وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، تم ہم سے پہلے گزر گئے ہو، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، اور رب نے چاہا تو تم سے ملاقات کر لیں گے۔ اب یہ گفتگو اسی سے کی جا سکتی ہے جو بات کو سمجھتا ہے، اور سلام اسے کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ قبر والے ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور ہماری گفتگو کو سمجھتے بھی ہیں، اس لیے وہ غافل نہیں ہوتے۔ یہ ان کے واقعے کو لے کر یہ سمجھنا کہ جناب سارے ہی غافل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کی توجہ خاص حکمت کے تحت رب کائنات نے اپنی طرف کر لی تھی، اور اس لیے بھی اس میں حکمت ایک یہ بھی تھی کہ اس وقت پورے شہر کے اندر بد عقیدگی تھی، بد عملی تھی، اور یہ لوگ اہل شہر سے پریشان ہو کر غار میں چلے گئے تھے۔ تو رب کائنات نے ان کی پریشانی کو بھی دور فرما دیا، کیونکہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کی ساری مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ تو وہ آپس میں پوچھنے لگے کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے؟ کہنے لگے جی دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر آپس میں کہنے لگے ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے۔ اب یہ بات اس لیے کر رہے تھے کیونکہ اس وقت لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ اٹھنا ہی نہیں، تو یہ آپس میں بحث کی تاکہ یہ لوگوں تک بھی بات پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ جو 350 سال کے بعد سونے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ رب اس بات پہ قادر ہے، مرنے کے بعد بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے۔ اس بحث اور گفتگو کا مقصد یہ تھا۔ اور پھر اب آپس میں انہوں نے ایک بات طے کی کہ وہ جب سو کے اٹھے تو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، جس طرح انسانی فطرت ہے کہ سو کے اٹھتا ہے، زیادہ دیر پر جو سوئے گا اٹھے گا تو اسے بھوک لگتی ہے۔ کہنے کہ بھوک لگی ہے، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ لے کر شہر میں بھیجو، اور فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہاں وہ دیکھے کہ کون سا پاکیزہ کھانا ہے۔ یہ اللہ والوں کا کردار، پہلے ان کا ایمان بتایا کہ وہ ایمان کے پکے تھے، اور اب ان کا کردار بتایا جا رہا ہے، وہ حرام نہیں کھاتے تھے، وہ حرام سے بچنے والے لوگ تھے، اور اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو حرام سے بچے، خواہ اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق استعمال کے ساتھ ہو، اس کا تعلق نظر کے ساتھ ہو، اس کا تعلق سماعت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق گفتگو کے ساتھ ہو۔ اللہ کا ولی نہ برا بولتا ہے، نہ برا سنتا ہے، نہ برا دیکھتا ہے، نہ برا کھاتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا کھانا لینے کے لیے جسے بھیجنا ہے اسے تاکید کی کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا ہے، حلال کھانا لے کر آنا ہے، کہیں حرام نہیں لے کر آنا، کیونکہ جب انسان کے اندر رزق حلال جائے گا تو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اگر وہ اپنے اندر پیٹ کے اندر حرام لقمہ ڈالے گا تو اس کی دعائیں اور اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان کا کردار۔ اور پھر جو بات ثابت ہوئی وہ یہ کہ آپس میں چند افراد ہوں یا ایک بندہ ہو، وہ دوسرے کو اپنا نمائندہ بنا سکتا ہے، جسے ہم وکیل کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بندے کو اپنا وکیل اور نمائندہ بنایا کہ جاؤ جا کر تم کھانا لے کر آؤ، لیکن اس وکیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے، کیونکہ میں تفسیروں کا مطالعہ کر کے آتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ناحق
کی طرفداری کرتا ہے، غلط بات کی طرفداری کرتا ہے، جس طرح ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے، غلط بات کی طرفداری کرتا ہے اور ناحق اس کے لیے پیسے لیتا ہے، رب کائنات اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اب جب اللہ کی رحمت سے وہ نکل گیا تو اس کے ہر چیز میں بے برکتی ہی ہوگی۔ لہذا وکیلوں تک بھی میرا یہ پیغام ہے، اگر آپ نے وکالت کرنی ہے تو ظالم کی وکالت نہ کیا کریں، فاسق کی وکالت نہ کریں، بد کردار کی نہ کریں کہ آپ کے وکالت کی وجہ سے زانی بچ نکلے، فاسق و فاجر اپنے جرم سے بچ نکلے اور مظلوم کو حق نہ ملے۔ ایسی وکالت نہیں ہونی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ظلم کی طرفداری کرتا ہے، ہوا دنیا کے ماحول معاشرے میں ہم اکثر و بیشتر محلے داری دیکھ کر، رشتہ داری دیکھ کر سمجھتے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بندہ غلط ہے، لیکن اس کا ساتھ دے بیٹھتے ہیں۔ فرمایا جو ظالم کی طرفداری کرتا ہے، اس کی وکالت کرتا ہے، وہ اس وقت تک اللہ کے غضب میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ تو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، سچ کی وکالت کرنا چاہیے اور سچا وکیل بننا چاہیے، جھوٹا وکیل نہیں۔ تو انہوں نے اپنوں میں سے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ تم ہمارے وکیل ہو، نمائندے ہو، جاؤ بازار سے جا کر پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ اور فرمایا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی رکھنا، سختی نہ کرنا، کیونکہ جس وقت وہ گئے تھے تو شہر کا ماحول اس دقیانوس بادشاہ کی بادشاہی تھی، اور شہر کا ماحول ایسا تھا کہ جناب وہ معاف نہیں کرتے تھے، دوسروں کو پکڑ لیتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ فرمایا نرمی سے کام لینا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ ملے کہ تمہارے دوست احباب اس غار میں ہیں۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اب اس کی وجہ بھی بیان کی، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، بے شک اگر وہ تمہیں جان لے تو پتہ چل جائے کہ تم اپنا ایمان بچانے کی خاطر ادھر غار میں آئے ہوئے ہو، وہ تمہیں پکڑ کر تمہیں پتھراؤ کریں گے، ماریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین سے پھیر دیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہوا تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یعنی کامیاب وہ ہے جو اپنے دین حق پہ قائم رہے، اور جو اپنے دین سے پھر گیا، اپنے مذہب سے پھر گیا، اپنے اچھے عمل سے پھر گیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہے۔ اور اس سے میں یہ پیغام ان لوگوں کو بھی دوں جو بدنصیب باہر کے ویزے کی خاطر اپنے آپ کو قادیانی لکھوا لیتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی لکھوا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بد مذہب لکھا لیتے ہیں اور صرف ویزا حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، عمل کی دولت ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ اور جو بد عقیدہ اور بد عمل ہو گیا، جس کا ایمان چلا گیا، جس کا عقیدہ برباد ہو گیا، وہ بے شک جتنی بھی دولت کما لے وہ تباہ و برباد ہے۔ رب کائنات ہمارے ایمان کی اور ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے نیکوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔